السلام علیکم۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی اور آپ میرا چینل سبسکرائب کیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ کالی حویلی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کالی حویلی کی جانب جو ایک بار جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا؟ دراز عمر شخص کی بات سن کر علیم پل بھر کے لیے سوچ میں پڑا اور پھر کہے لگانے لگا، او چچا، یہ بھوت وغیرہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے مجھے کالی حویلی جانے دو، میں بھی تو دیکھوں کالی حویلی کے بھوت علیم کا کیسے سامنا کرتے ہیں۔ علیم کی بات سن کر سامنے کھڑے شخص کے ماتھے پر پسینے نمودار ہونے لگے، ٹانگیں یکدم ہی کانپنے لگیں۔ دیکھو بیٹا، تم کرم دین کے اکلوتے بیٹے ہو، اپنا نہیں تو اپنے باپ کا ہی سوچ لو۔ آدمی نے اسے کالی حویلی کی طرف جانے سے روکنا چاہا تھا، اتنے میں حویلی کا مالک اپنے گھر سے نکلنے لگا تو اس کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ حویلی کا مالک پاس آ کر ان سے کہنے لگا، سنو بھائیوں، حویلی کی جانب مت جانا ورنہ واپس نہیں آؤ گے۔ حویلی کے مالک کی یہ بات سن کر علیم کے ماتھے پر ناگواریت کے بل نمودار ہوئے۔ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ کوئی جن بھوت نہیں ہوتے، تم لوگ کہتے ہو نا یہاں سے کوئی واپسی نہیں آتا، میں واپس آ کے دکھاؤں گا تم لوگوں کو۔ علیم نے قدرے چیخ کے کہا تو آس پاس کے لوگ بھی ارد گرد جمع ہو گئے اور اسے سمجھانے لگے کہ وہ یہ بیوقوفی کرنے کا سوچے بھی نہ، مگر علیم اپنے فیصلے پر اٹل تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ نہ مانا تو حویلی کے مالک کے دماغ میں خیال آتے ہی وہ علیم سے مخاطب ہوا، ٹھیک ہے پھر اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو ایک کام کرو، میرے پاس کچھ کیلیں ہیں جو مجھے ایک بزرگ نے دی تھی۔ بزرگ نے کہا تھا کہ اگر یہ کیلیں مغرب کے بعد حویلی میں ٹھوک دی جائے تو وہاں موجود اسیب ختم ہو جائیں گے، لیکن پورے گاؤں کے سامنے تمہیں کہنا ہوگا کہ حویلی تم اپنی مرضی سے جا رہے ہو، تمہیں کچھ ہوا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم حویلی سے سلامت واپس آئے تو یہ حویلی تمہارے نام کر دوں گا۔ حویلی کے مالک کی آفر سن کے مانو اس کا دل باغ باغ ہو گیا ہو، اس کے ارادے میں مزید پختگی آ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے کیلے لا کے دیں، مغرب ہونے میں کچھ ہی وقت ہے، اس نے حکمیہ انداز میں کہا تو لوگ اسے سمجھانے کی غرض سے اس کے پاس آنے لگے۔ کسی نے کہا کہ ایک بار پھر سوچ لے، کسی نے کہا کہ حویلی کے باہر ہی کیلے ٹھونک کے آ جائے۔ علیم سب کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہا تھا